سکون اور سکینت سے کام لیجئے۔ آپ کے حج کو تعلیمات کے مطابق ہونا چاہیے۔ نرمی اور آسانی پیدا کرو، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، اور دوسروں کو نقصان پہنچانا اور افراتفری پیدا کرنے سے بچو۔ اے امت اسلام، اس عظیم دن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، وہ خطبہ کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے کان کھول دیے۔ سب ہی لوگوں نے اپنے گھروں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز یا اپنی جگہوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن لی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی عبادت کرو، 5 نمازیں ادا کرو، اپنے مہینے کے روزے رکھو، اور جو بھی آپ کا حکمران ہو اس کی اطاعت کرو، یوں آپ اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النحر کی فضیلت اور اس کی عظمت بیان کی اور بتایا کہ مکہ مکرمہ کتنا محترم ہے۔ تو اے مسلمان، اس بابرکت ملک میں، اس مقدس شہر میں لوگوں کو اذیت نہ دینا، کوئی برائی نہ کرنا، کسی طرح کی برائی نہ کرنا، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ادب اختیار کرنا۔ اے حجاج کرام، لوگوں کو کثرت سے تنگ نہ کرو اور اونچی آواز کر کے حجاج کرام کو ستاؤ مت۔ راستوں میں بیٹھ کے ان کے راستوں کو یا ان کے آنے جانے میں رکاوٹ پیدا نہ کرو۔ اسی طرح ایسے نعرے بلند نہ کرو جن کے اندر کوئی قبیح چیز ہو۔ یہ چیزیں اذیت کا ایک حصہ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اذیت دینے سے روکا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، وہ لوگ جو اہل ایمان کو اذیت دیتے ہیں، مومنوں اور مومنات کو، ان کے کسی قصور کے بغیر، تو انہوں نے بہت بڑا گناہ اپنے سر لیا ہے۔ تو اللہ کے بندو، کسی گناہ میں نہ پڑ جاؤ جبکہ آپ کو اس کا علم نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی آپ ایسا کام کر رہے ہوں جو گناہ ہو اور آپ کو احساس نہ ہو۔ اسی طرح اس بابرکت دن میں مسلمان کو یہ بھی زیب دیتا ہے کہ وہ ایک اہم چیز کا خیال رکھے، وہ یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کا قرب تلاش کرے، ریاکاری اور لوگوں کو دکھانے سے گریز کرے۔ اخلاص کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اپنے کام کو اخلاص کے ساتھ ادا کرو۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ کو یاد کرو ان گنے چنے دنوں میں، جو 2 دنوں میں جلدی یہاں سے نکل جائے اس کے لیے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اور جو ایک دن مزید رک جائے اس کے لیے بھی کوئی گناہ نہیں ہے، مگر شرط یہ ہے کہ وہ تقوی حاصل کرنے کی نیت سے ہو